بیٹے جوان ہو گئے، یہ بیٹے پلٹ کر جواب دیتے ہیں، یہ بیٹے مجھے لڑکا گئے ہیں، مجھے ڈانٹا پٹ کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں کو ناراض نہ کرنا، اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغام لے جاؤ، اگر ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا کام کرنا، ماں باپ کی بات ماننا، انشاءاللہ تعالی اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول حاصل ہو جائیں گے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو اپنے سماج میں دیکھتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کے بازوں میں طاقت دی ہے، تو بس موبائل میں اپنا قیمتی ٹائم نہ نکالو، آپ نے موبائل میں اپنا قیمتی ٹائم صرف نہ کرو۔ یہ تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے نا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، کوئی ہنر حاصل کر لے، کوئی کام دھندا کرنے میں لگ جائے۔ بس یہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے اور وہ کمانا شروع کر دے، مجھے کھلائے نہ کھلائے، کم سے کم وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، جو بھی اپنا وقت ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اگر آپ پڑھ رہے ہو تو پڑھائی پہ دھیان دے دو، اگر پڑھ کر فارغ ہو گئے ہو جو ہی موبائل پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اپنا ٹائم اسپینڈ نہ کرو، بلکہ ضرورت ہے اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو ہنر سیکھ لو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر لو، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی پیغام، یہ گھوسیا کی سرزمین پر میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی بچوں کو بھی صحیح تعلیم دے۔ ہماری یہ بچیاں بگڑ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کے سینے میں سیرت فاطمہ نہیں ڈالا، ہم نے بچوں کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے سیرت خدیجہ بیان نہیں کیا، اللہ کی ولیوں کی، اللہ کی ولیہ کاملہ کی سچی کہانیاں آپ نے بچوں کو نہیں سنایا، اور اسلام سے آپ نے بچوں کو دور رکھا، مذہب سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچیاں بگڑ رہی ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہماری قوم کی ایک بھی بچی اگر مرتد ہوتی ہے، غیروں کی طرف جاتی ہے، پوری قوم کو بے چین ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں؟ اس پہ پوری قوم کو دھیان دینا ہوگا، اور اپنے محلے میں، اپنے سماج میں ایک اچھا انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو غلط ملت تعلیم سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو غلط کی جو پڑھائی ہوتی ہے، بچے ٹیوشن جا رہے ہیں، لڑکے بھی ایک ساتھ، لڑکیاں بھی ایک ساتھ اسکول جا رہی ہیں، وہاں بھی لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ جب ساتھ میں لڑکے اور لڑکی پڑھیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے دوستی ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے پیار محبت ہونا ہے۔ آج اسی غلط کی وجہ سے ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں، اگر واقعی غوث کے دیوانے ہو، غوث کے چاہنے والوں ہو، چاہنے والوں ہو تو غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ کو غوث اعظم کی تاریخ معلوم ہے۔ حضرت غوث اعظم کی جو والدہ ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے نا، سیدہ فاطمہ ام الخیر یہ غوث اعظم کی والدہ ہے۔ ان کے جو والد ہیں ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک سیب انہوں نے کھایا اور اس ایک سیب کے بدلے میں کتنی مشقتوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے تقویٰ کے ہاتھ کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چمن سے جو پھول کھلایا ہے پوری دنیا اسی کو غوث اعظم کہتی ہے۔ آج بھی ماں باپ اپنے اندر انقلاب لے آئے، ماں باپ سدھر جائے تو یہ اولادیں سدھر جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے الولد ست الوالدین، یہ جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کے بھید ہیں، اپنے ماں باپ کے راز ہیں۔ کسی بچے کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ماں باپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اگر ادب سے سلام کرے السلام علیکم اور پوچھے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کہیں گے بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا دلانا بچہ ہے، بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ بچے نے ایک مرتبہ پیار سے سلام کیا، آپ نے اندازہ لگا لیا یہ جب بچہ اتنا اچھا ہے ان کے ماں باپ
باپ بھی بڑے اچھے ہوں گے، ان کے خاندان بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اس کے بغل میں ایک بچے نے گالی دے دیا، ایک بچے نے اپنی زبان سے نازیبا کلمات کہہ دیا، تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بچہ جب اتنا بدمعاش ہے تو ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے۔ تو آج یہ پیغام لے جاؤ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو، لوگ آپ کو اچھا کہیں، تو اپنے بچوں کو اچھا بناؤ، اپنے بچوں کو اچھا بناؤ۔ اچھا لگا آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لگا؟ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ بیداری کے ساتھ سنیے، میں بس ایک ماحول بنا رہا ہوں، تقریر کو حضرت فرمائیں گے، تقریر حضرت سے سنیں گے انشاءاللہ، آپ سن کر کے مچل جائیں گے، بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے۔ آپ 2-4 منٹ کا وقت اور لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے رات کے خطیب و امام نے مجھے بتایا، بڑا اچھا لگا کہ آپ جلسہ بھی سنتے ہیں اور فجر کی نماز میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ جلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ آج ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ نوجوان طبقے اسلام سے بھی دور ہیں، مسجدوں سے بھی دور ہے، لیکن الحمدللہ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا کہ نوجوانوں کی تعداد ہے جو مسجدیں جاتے ہیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے دور نہ رہے۔ نماز پڑھیں گے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے آپ کے بچے اچھے ہو جائیں گے، ہماری ماں بہنیں بھی اگر نماز پڑھیں گے پورے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا۔ آج ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہے، ان سے اگر کہہ دیجیے کہ آپ نماز پڑھو تو بس وہ بہانہ کرتی، کیا بتائیں بچوں کی وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کتنی بار کپڑا چینج کریں گے، اس لیے بہانہ کر کے وہ عورتیں سمجھتی ہے کہ میں نے مولانا صاحب کو تو بہانہ کر کے ان کو ٹال دیا، ارے آپ کا یہ بہانہ دنیا میں چل جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگے، وہ سیدہ کائنات، وہ سیدہ فاطمہ جن کے پاس بھی بچے ہیں، جن کے پاس بھی شوہر ہے، جو کھانا پکاتی ہے، سارے کام کرتی ہے، جو خاتون جنت ہے، جو میرے مولا میرے آقا مالک جنت کی بیٹی ہے، ان کے سجدوں کا عالم کیا ہے، ان کی نمازوں کا عالم کیا ہے، جب وہ رات کو سارے بچوں کو کھلا کر کے شوہر کی خدمت کر کے فارغ ہوتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی پیشانی کو جب رب کی بارگاہ میں جھکاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی موقع آیا ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو گئی تو فاطمہ کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ فاطمہ تو سجدہ نہ کر سکے، مولا رات اتنی لمبی بنا کہ فاطمہ مکمل سجدہ کر سکے۔ وہ فاطمہ جن کے پاس شوہر ہے، جن کے پاس بیٹے ہیں، جن کے پاس بھی گھر کے سارے کام ہیں، انہوں نے کوئی بہانہ نہ کیا، ارے جن کا باپ جنت میں مالک ہو اگر وہ نماز نہ بھی پڑھتی، میرا ایمان کہتا ہے ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ جن کے والد جنت کے مالک ہو، آج اگر میرا باپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے لیڈر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ٹریفک کا بھی اصول و ضابطہ کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم تھوک جمانا چاہتے ہیں، میرا باپ یہ ہے، میرا باپ وہ ہے، میرا باپ ایم ایل اے ہے، میرا باپ کاؤنسلر ہے۔ ایک کاؤنسلر کا بیٹا، ایک مکھیا کا بیٹا، ایک ایم ایل اے کا بیٹا اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا مالک جنت کی بیٹی ہے، اگر نماز نہ بھی پڑھے ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود فاطمہ الزہرا نماز پڑھ رہی ہے، فاطمہ الزہرا تسبیح و تحلیل کر رہی ہے اور اپنی امت کو، اپنے بابا کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے، اے میرے بابا کے ماننے والی شہزادیوں، یاد رکھو کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، تمہارے بچے اپنی جگہ پہ ہیں، تمہارا کام کاج اچھے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جیسے ہی وقت ہوتا ہے تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، تم نماز پڑھو گے، تیرے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا، تیری اولادیں اچھی ہو جائیں گی، پورا ماحول اچھا ہو جائے گا۔
اگر یہ عورتیں نماز پڑھے نہ، بہت ساری عورتوں کو ان کے شوہر مارتے ہیں، یہ پیغام بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اگر عورتیں میری باتیں سن رہی ہیں تو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت ساری عورتوں کو مارا جاتا ہے، ان کے شوہر بڑے مارتے ہیں، چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن جب یہ خاتون، یہ خواتین جب نماز کی کثرت کریں گے اور جب یہ خاتون نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ جائیں گے، بہت بڑا ظالم شوہر ہوگا، بہت بڑا جابر شوہر ہوگا، جب اپنی بیوی کو نماز پڑھتے دیکھے گا وہ ظلم کرنا بند کر دے گا، جبر کرنا چھوڑ دے گا۔ جس بیوی سے وہ نفرت کرتا تھا، جب بیوی کو نماز پڑھتے دیکھے گا وہ بیوی سے پیار کرنا شروع کر دے گا، بیوی سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور جب بیوی کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو بیوی کی وجہ سے اب وہ بھی نمازی بن جائے گا، وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ تو خاتون کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اولاد کو نماز پڑھوائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی نسلوں میں انقلاب دیکھیں گے۔ ضرورت ہے اپنی جنریشن کے بارے میں سوچنے کی۔ اگلی جنریشن کی اگر آپ فکر کرتے ہیں تو اس جنریشن پہ آپ محنت کیجیے، اس کا پھل آپ کو آگے ملے گا۔ آج اپنے بچوں پہ آپ محنت کر دیجیے، بڑے ہو کر یہ بچے اگرچہ شادی شدہ ہوں گے پھر بھی ہاتھ باندھ کر ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کو آپ دین سے جوڑے رکھیں گے، مذہب سے جوڑے رکھیں گے، اسلام سے جوڑے رکھیں گے، نبی کی محبت کا دیوانہ بنا دیں گے تو یہ بچے نبی سے کبھی غداری نہیں کریں گے۔ جو بچے نبی کے عاشق ہوتے ہیں وہی بچے اپنے ماں باپ کے بھی عاشق ہوتے ہیں۔ جو بچے نبی کے دیوانے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بھی دیوانے ہوتے ہیں۔ جو بچے نبی کے وفادار ہوں گے وہی تو ماں باپ کے بھی وفادار ہوں گے۔ ضرورت ہے اپنی قوم میں انقلاب لانے کی۔ میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، بہت کچھ بیان کروں گا لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ محترم حضرات، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اصلاح کے پہلو لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کی، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، کہ اپنے اولادوں کے دلوں میں 3 چیز سکھانا۔ پہلی چیز نبی کی محبت، اور یہ نبی کی محبت آئی کہ کیسے بولیے نا پورا مجمع درود شریف پڑھنے سے، اور درود شریف کی برکت یہ ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے فرقے والے گھوم رہے ہیں جو پکڑ کر کے نماز کا جھانسا دے کر کے آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے چلو نماز پڑھنے چلو، آپ سمجھتے ہیں یہ نماز کی دعوت دے رہے، نہیں، یہ نماز کا جھانسا دے کر کے آپ کے دل سے نبی کی محبت نکال رہے ہیں، ولیوں کی محبت نکال رہے ہیں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں کہوں گا درود کی برکت یہ ہے، جب آپ درود پڑھنے لگ جائیں گے، جب درود پڑھیں گے، صبح اٹھیں گے تو کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، جب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سونے لگیں گے تو درود شریف پڑھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بدعقیدے ہیں آپ کا ایمان چھین نہیں سکتے، آپ کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ درود کی برکت آگے بڑھے گی اور درود کی برکت کی وجہ سے آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، آپ کا ایمان بچ جائے گا، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ ضرورت ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی، غیر بد عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ محترم حضرات، دوسرا میرے نبی کا جو اعلان ہے حب اہل بیت ہی، دوسرا کام اپنی اولادوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالو۔ اہل بیت اتحاد کی محبت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں حسنین کریمین کی باتیں بیان کرو، شہداء کربلا والا کا ذکر کرو، علی شیر خدا کی بات بتاؤ، فاطمہ الزہرا کی بات بتاؤ، امام حسن و حسین کی بات بتاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اہل بیت اتحاد کی محبت بچوں کے دلوں میں آ جائے گی، بچوں کا پیار آ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا نے فرمایا، اپنی اولاد کے دلوں میں قرآن، اپنے اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ اگر یہ بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ آخری پیغام پر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں بہت سارے پیسے لگاتے ہیں، بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نرسری میں بھیجتے ہیں، لاکھوں روپے کا ڈونیشن دیتے ہیں۔ ایک پیغام لیتے چلے جاؤ کہ بغل میں آپ کا مدرسہ ہے جہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں بچے قرآن سیکھتے ہیں۔ 3 سال کے پیسے کو بچانے کے لیے آج ضرورت ہے جو مدرسے اسلامیہ ہے، جہاں پہ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، وہاں تھوڑی محنت کر دی جائے اور وہاں بچوں کے جہاں بچے علی
ہے ابتدائی تعلیم جو اسکولوں میں دی جاتی ہے وہی تعلیم اگر مدرسے میں دی جائے اپنے مدرسے میں 3 سال بچے کو نازلہ پڑھانے کے لیے بھیج دو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے بچے مدرسے میں جائیں گے جہاں قرآن سیکھیں گے وہیں ABCD بھی سیکھیں گے وہاں کا کھا بھی سیکھیں گے وہاں پہ 1 سے لے کر 100 تک گنتیاں سیکھیں گے یہ جو 3 سال ہماری قوم اپنے پیسے کو اس چیزوں میں لگا رہی ہے جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا بچہ بولنے لگا 2.5 سال کا ہوا 3 سال کا ہوا اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں یہ 3 سال کا بچہ اسکول میں کیا سیکھے گا وہ نرسری میں جاتا ہے LKG میں جاتا ہے UKG میں جاتا ہے جا کر کیا سیکھتا ہے ABCD سیکھتا ہے کا گھا سیکھتا ہے 1 سے لے کے 100 تک سیکھتا ہے یہ جو 3 سال آپ اسکول میں ڈال رہے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں میں چیلنج کے ساتھ آتا ہوں یہ 3 سال کے پیسے آپ بچا سکتے ہیں یہ 3 سال کے پیسے اپنے پاس سیب رکھ سکتے ہیں وہ کیسے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو جہاں بچے نورانی قاعدہ پڑھیں گے وہی ABCD بھی پڑھ لیں گے وہی کا گھا بھی پڑھ لیں گے 1 2 3 4 5 بھی پڑھ لیں گے یعنی ابتدائی تعلیم آپ کے بچے جب مدرسے سے کر کے نکلیں گے نازلہ مکمل ہوگا تو بچوں کو اتنی نالج ہو جائے گی اتنی جانکاری ہو جائے گی کہ آسانی کے ساتھ اس کا 1 کلاس میں داخلہ ہو جائے گا بات 1 کلاس میں اس کا ایڈمیشن آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ساتھ میں کیا ہوگا اس کو قرآن پڑھنا آ جائے گا اگر تھوڑی اور محنت کر دے تو پھر وہ حافظ قرآن بن جائے گا ایک حافظ قرآن جب کسی مدرسے سے بن کر کے نکلتا ہے جیسے یہ حافظ ہو جاتا ہے کسی بھی آبادی میں جاتا ہے تنہا پوری آبادی کو نمازی بناتے ہیں پوری آبادی کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں پوری آبادی کو حدیث پڑھنا سکھاتے ہیں پوری آبادی کو مذہب سے جوڑتے ہیں دین سے جوڑتے ہیں یہ تنہا ایک حافظ قرآن کسی بھی علاقہ میں جاتے ہیں پوری آبادی پر محنت کرتے ہیں یہ قابل مبارکباد ہے ہمارے قاری آفتاب عالم صاحب جو بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں جس نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا اب وہ کسی علاقے میں جائیں گے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پورے آبادی کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے حدیث پڑھنا سکھائیں گے اور پوری آبادی کو نمازی بنا دیں سبحان اللہ یہ حافظ قرآن بھی کر سکتے ہیں جو بچہ انجینئر بنتا ہے بہت اچھی بات ہے انجینئر بنائیے ڈاکٹر بنائیے یہ سب بھی ہماری قوم کی ضرورت ہے ایک اچھا انجینئر ہماری آبادی میں ہونا چاہیے ایک اچھا ڈاکٹر ہماری قوم میں ہونا چاہیے ایک اچھا وکیل ہماری آبادی میں ہونا چاہیے یہ سب کچھ ہونے چاہیے لیکن ساتھ میں دین بھی ہونی چاہیے شریعت بھی ہونی چاہیے مذہب بھی ہونی چاہیے اگر ایک پڑھا لکھا قرآن کا اگر وہ ڈاکٹر ہے قرآن کی تعلیمات سے راستوں پر راستہ ہے تو آسانی کے ساتھ وہ علاج محبت میں کرے گا بلکہ کوئی ایسا آدمی غریب آ جائے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جس طرح ایک عالم اپنی قوم سے محبت کرتا ہے اگر ایک عالم دین ڈاکٹر ہوگا تو وہ فری میں علاج بھی کر دے گا ایک اچھا وکیل اگر دین سے جڑا ہوا ہے فری میں اپنے آبادی کا کیس لڑے گا ایک اچھا انجینئر اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور دینی تعلیم کا راستہ وہ راستہ ہے تو اپنے قوم کی وہ بھلائی کے بارے میں سوچے گا ہر اعتبار سے ہماری قوم میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے اچھا ڈاکٹر بنائے اچھا انجینئر بنائے اچھا وکیل بنائے اور ساتھ میں ایک اچھا حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے انشاءاللہ تعالی پھر ہماری آبادی میں آپ انقلاب دیکھیں گے معذرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں اگر وقت زیادہ لگا ہوگا قابل مبارکباد ہوئی کمیٹی والے عطائے مصطفیٰ کمیٹی جو ہر سال غوث الورا کانفرنس کا اہتمام کرتی ہے جشن غوث الورا کی محفل کو سجاتی ہے اتنے لوگوں کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور لنگر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا مجھے معلوم ہوا کہ 11 بیگ لنگر کھانے کا اہتمام ہوا لنگر غوثیہ میں آپ حضرات شریک ہوئے لنگر غوثیہ میں شریک ہو کر آپ نے غوث پاک کی غلامی کا ثبوت پیش کر دیا قابل مبارکباد ہے یہ کمیٹی والے یہ نوجوان میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں ایسے نوجوان جب تک رہیں گے آپ کے محلے میں انقلاب آتا رہے گا آپ کے محلے میں بہاریں آتی رہیں گی ارے نوجوانوں کا ساتھ آپ نے دیا ہے آپ بھی اپنا قیمتی ٹائم لے کر یہاں
یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے یہ جلسہ کامیاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. جو میران کی نورانی جماعت بیٹھی ہوئی ہے آپ علماء سے ہمیشہ محبت کریں. مقامی علماء کو آپ اس لیے بلاتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے علماء نہیں آ پاتے ہیں تو مقامی علماء کام چلا دیتے ہیں. اس لیے مقامی علماء کو اپنے جلسوں میں ضرور بلایا کیجیے, ان کو بٹھا کر کے ان سے بھی سنا کریں. محترم حضرات, اور میں بطور شکرانہ حاجی منہاج عالم صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو بھی ہمیں اپنے شہنواز بھائی کو بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جب سے ہم لوگ آئے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ خدمت میں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی اسی خدمت کا اچھا صلہ عطا فرمائے. آپ حضرات کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں مولا اس مجمع میں جو پریشان ہو اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے, جو مصیبت زدہ ہے مصیبتوں میں نجات عطا فرمائے, جن کی بچیاں ہیں شادی کے لائق ہو گئی مولا حضور غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما اور ان بچیوں کے لیے نیک جوڑا نصیب فرما. جو مولا بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما, جن کے کاروبار ہے مولا کاروبار میں برکت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.